عموماً یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف قادری سلسلے کے ولی ہیں، بقیہ سلاسل کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سوانح غوث اعظم پہ نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہے کہ چاروں سلاسل میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض موجود ہے۔ آپ نے سن کے رکھا ہے کہ خراساں کے پہاڑوں پہ جب حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ریاضت اور چلہ کشی کر رہے تھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے مجاہدہ کر رہے تھے، تو اس وقت بغداد کی سرزمین سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پہ ہے۔ تو یہ آواز جو بغداد سے اٹھی تھی خراساں کے پہاڑوں تک پہنچی، اور حضرت سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گردن جھکایا، اتنا جھکایا کہ زمین تک آ گیا، اور عرض کیا کہ گردن پہ نہیں، آپ کے مبارک قدم ہمارے آنکھوں پہ۔ یہاں سے لفظی مطابقت کر کے سلطان الہند اپنا چلہ مکمل کر کے سیدھا بغداد چلے گئے، اور 57 دن تک حضرت غوث اعظم کی خدمت میں بیٹھ کے فیوض و برکات حاصل کی۔ جب فیوض و برکات مل چکی اور فیض حد کمال کو پہنچا، آپ نے اجازت دینا چاہی کہ بس اب آپ مکمل ہو گئے ہیں، اب جا کے سلسلہ رشد و ہدایت کو اثر نو شروع کریں۔ تو اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا صحبت غوث الاعظم ترک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تو گزارش کی کہ حضور عراق میرے سپرد کر دے، میں یہاں بیٹھ کے دین کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا آپ نے عراق مانگنے میں دیر کر دی، میں وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو پہلے دے چکا ہوں، اگر آپ نے مانگا ہے تو جاؤ، میں نے آپ کو ہند کا سلطان بنا دیا۔ جو سلطان الہند کہا جاتا ہے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، وہ اسی وجہ سے کہ حضرت غوث اعظم نے آپ کو ہند کی سلطنت عطا کی تھی۔ تو اس حوالے سے چشتی حضرات جتنے بھی ہیں وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ بیعت میں از خود شامل ہو گئے۔ جس کا بھی تعلق حضرت سلطان الہند سے ہے، لا محالہ اس کا تعلق حضرت غوث اعظم سے ہو گیا۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین کو کب ملی؟ آپ کے ماموں حضرت شیخ نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے حضرت غوث اعظم کے، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی مرید تھے اور زیر تربیت تھے اپنے ماموں حضرت شیخ نجیب کے۔ جب علم مکمل کر چکے، عالم بن چکے، حضرت شیخ شہاب الدین ابھی جوانی تھی، اٹھتی ہوئی نئی جوانی کے عالم میں روحانی تربیت کے مراحل طے خود کرا چکے تھے بہت سارے۔ مزید تکمیل کے لیے انہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے آئے،
اور عرض کہ حضور یہ شہاب الدین عمر ہیں، میرے بھانجے ہیں، میں اسے آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ منازل طے کرے، آپ کی خدمت میں بیٹھ کے کچھ آداب طریقت سیکھے۔ تو جیسے ہی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی سینے پہ ہاتھ رکھا تو سینے میں جتنا کچھ تھا، پہلے جو علم تھا، جو تربیت ہو چکی تھی، جو مقام مل چکا تھا، وہ یک مفت سب کا سب ختم ہو گیا اور سینہ خالی ہو گیا۔ تو یہ جوان تھے، تڑپ اٹھے، چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، تختی پہ نیا کچھ لکھنے سے پہلے والا مٹانا پڑتا ہے۔